بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق عباسی کا۔ حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ حکومت پنجاب نے آپ کی سہولت کے لیے بلدیہ آن لائن ایپ متعارف کروائی ہے۔ بلدیہ آن لائن ایپ پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے موبائل سے اپنے بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں، طلاق نامہ کا اندراج کروا سکتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں، شادی کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ان سرٹیفکیٹس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے اندراج کروا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب گھر بیٹھے آپ کو یونین کونسل جانے کی ضرورت نہیں، کسی سیکٹری یونین کونسل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں دیکھیں تو جی، اگر آپ نے وفات کا اندراج کروانا ہے، ڈیتھ رپورٹ کا اندراج کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے، ایپلیکیشن کے آئیکن پر آپ کلک کریں گے، یہ ونڈو اوپن ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے وفات کے اندراج ڈیتھ رپورٹ پر آپ نے کلک کر دینا، آگے یہ ونڈو آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل آپ نے ڈویژن کو سلیکٹ کرنا، اس کے بعد ضلع، اس کے بعد تحصیل، آگے لوکل گورنمنٹ کے آفس کا آپ نے سلیکٹ کرنا، اس کو سلیکٹ کرنا۔ اس کے بعد اسٹیپ 2 پر جس کی طرف سے جو رپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اپلیکیشن یہ سبمٹ کروا رہا ہے، اس کا اپنے نام، فادر نام یا ہسبینڈ نیم یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کا جو متوفی ہے، جو ڈیڈ پرسن ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے، آگے اس کا کمپلیٹ ایڈریس جو رپورٹ کر رہا ہے، آگے اس کا ضلع، تو اس کی تحصیل کا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے شہر یا گاؤں کا نام لکھنا ہے، اس کا موبائل نمبر لکھنا ہے، ای میل نمبر لکھنا ہے۔ اب جو رپورٹ کروا رہا ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کی کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور بیک سائڈ کی کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ جو کاپی، یہ جو امیج کا سائز ہے وہ 1 MB سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ اسٹیپ 3 پر جو متوفی ہے، جو ڈیڈ پرسن ہے، جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کا آپ نے نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ 00 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ میل ہے یا فیمیل، اس کے بعد اس کی سالوں میں آپ نے عمر لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کتنی ہے، اس کا مذہب اسلام ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے فادر یا اس کے شوہر کا نام آپ نے لکھنا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آپ نے متوفی کے شوہر کا شناختی کارڈ نمبر اگر ہے تو وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے شوہر کا یا والد کا موبائل نمبر آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے شوہر یا والد کا مکمل ایڈریس یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو متوفی یا جو ڈیڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو تاریخ وفات ہے، جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، اس کو آپ نے یہاں پر اندراج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی جو نیچر ہے وہ ڈیزیز آ گئی جی، ٹھیک ہے، یہاں سے ڈیزیز کاز آف ڈیتھ، اس کی جو وجہ وفات ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ آگے اس کی وفات وجہ اسی کو آپ نے ادھر یہاں پر نیچرل یا ڈیزیز وہ لکھ دینی ہے۔ آگے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کی جو المدت علالت ہے وہ کتنی دیر تک رہی، آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ ہو گیا جی پاکستان، یہ اس کے بعد کنٹری کا انتخاب کریں گے، کنٹری کے بعد یہ شہر کا انتخاب کریں گے، اور تاریخ تدفین، ڈیٹ آف بریل، کہ کس تاریخ کو اس کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جی متوفی کا فلیٹ نمبر، گلی نمبر، سیکٹر نمبر اگر ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو 00 مینشن کر دیں۔ اس کا ڈسٹرکٹ، اس کی تحصیل، اس کے شہر یا گاؤں کا نام، پنچایت وغیرہ، اگر کوئی اضافی پتہ ہے تو وہ، اور اگر ڈاک خانے کا کوئی مخصوص نمبر ہے تو وہ۔ اسٹیپ 4 پر قبرستان کا نام، آپ نے گاؤں کا نام یا شہر کا نام لکھیں۔ اس کے بعد جو ملک ہے اس کا انتخاب، جو صوبہ، اس کے بعد آپ نے قبرستان کا ضلع، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قبرستان کی تحصیل، اس کے بعد قبرستان کس آفس کی حدود میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ اسٹیپ 4 پر آئی ڈو ہیئر بائی ایگری پر کلک کر کے فنش پر جو ہے نا وہ کلک کر دیں تو یہ سبمٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہو جائے گا، آپ کو میسج آ جائے گا، آپ متعلقہ آفس سے جا کر یا آپ آن لائن جو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔